علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة الضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، موضوع بحث ہے فتنہ انکار حدیث۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ کوئی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں انسانوں کے اوپر ہیں اور انسان ان نعمتوں کا شکریہ تو درکنار ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، جتنی بھی نعمتیں انسانوں کو دی گئی ہیں، عطا کی گئی ہیں، ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ تیسری بات، ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کہ وہ کیا ہے تو مومن کا ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ نعمت ہدایت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے۔ نہ نبی دے سکتا ہے، نبی صرف اراۃ الطریق کر سکتا ہے، راستہ دکھا سکتا ہے، منزل مقصود تک پہنچانا اور توفیق دینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کا کام ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزاء لاقررت عينك فانزل الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء رواه مسلم في کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے جو دنیا سے عالم آخرت کی طرف سفر کرنے والے تھے، فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا میدان حشر میں۔ انہوں نے کہا میرے بچے مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں، اور اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دلگیر ہوئے تو آیت کریمہ نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، جس سے آپ محبت کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا اختیار پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کا رد ہوا انک لا تہدی من احببت، جس سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تب کس کو ہدایت دیں گے آپ؟ اگر آپ مختار کل ہوتے تو کم سے کم اپنے محبوب چچا کو ہدایت دے دیتے۔ یہ تو مختار کل ہونے کی بالکل خلاف بات ہے کہ آپ اپنے محبوب چچا کو ہدایت نہیں دے پا رہے، اور اللہ یہ فرما رہا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جسے محبت کریں تو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نعمت ہدایت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور جسے مل جائے سمجھو اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی۔
اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اسی نعمت کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، جس کے پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، صراط مستقیم پر چلا۔ دیکھیے آپ ہدایت ہی کی دعا تو مانگ رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی دعا ہدایت کی دعا ہے۔ اور پانچویں چیز، ترتیب دیکھیں، اللہ کی نعمتیں انسانوں پر بے شمار، تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو درکنار ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، دوسرے نمبر پہ ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے، تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی نعمت ہدایت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا سے آدمی کو ملتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یہ نعمت ہدایت دینے کے لیے اپنے بندوں کو ہمیشہ دو طریقے اختیار فرمائے ہیں، اور یہ ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ دلیل قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جا تو رہے ہو، چلو بھاگو، چلے جاؤ دنیا میں۔ اب دنیا میں جانے کے بعد کان کھول کر ایک بات سن لو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے۔ نکتہ کیا معلوم ہوا؟ ہدایت کا تعلق براہ راست آسمان سے ہے۔ انسان پیروں کے پاس ہدایت دیکھ رہا ہے، پیر صاحب کے پاس ہدایت ہے، انسان اپنے امام کے پاس ہدایت دیکھ رہا ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے ہدایت کا براہ راست تعلق اوپر سے ہے، میری طرف سے ہدایت آئے۔ اچھا، اب یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گھر پہ اتار دیتا ہے، جا لے لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک سلیکٹڈ پرسن، ایک منتخب، ایک مخلص شخص کو چنتا ہے اور اسی کے ذریعے اس نعمت ہدایت کو اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے، بہت علمی باتیں ہیں سب، تو ایک ترتیب یاد رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس سب سے اہم نعمت کو اپنے بندوں کو دینے کے لیے دو ذرائع استعمال فرمائے، ایک کتاب، دوسرے رسول کی شخصیت۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، کتاب کو نبی سے، نبی کو کتاب سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نبی سے کتاب کو الگ کر دیا جائے تو کتاب اس کشتی کی سی ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو، اور اگر نبی کو کتاب سے جدا کر دیا جائے تو آدمی ملاحی کو خدا سمجھ بیٹھے گا، اسے ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے گا، منزل پر پہنچنے کے بجائے منزل کے مسافر ہی کو خدا سمجھ بیٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ کتاب اور رسول دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل کے طور پر وہ حدیث لے لیں، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر یہ روایت لائے، مشہور روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ دیکھیں آپ، رسول اور کتاب کو ایک ساتھ کر دیا گیا اور فرمایا گیا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے۔ تو کتاب اور نبی کی شخصیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی یہ کہے میں قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا، یہ کتاب کو سنت سے اور سنت کو کتاب سے، نبی کو کتاب سے، کتاب کو نبی سے الگ کرنے والی بات ہے، یہ پاگل ہی کر سکتا ہے آدمی۔ یہ شخص اس کے دماغ کے سارے اسکرو ڈھیلے ہوتے ہیں وہی آدمی بولے گا کہ ایک صورت میں تو وہ ملاح کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، رہرو ہی کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، اور دوسری صورت میں وہ ایسی کشتی پر بیٹھا ہوا ہے جس کشتی کا کوئی ملاح نہیں ہے، اور ایسی حرکت صرف ایک پاگل ہی کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے اس بیان کی تمہید تھی۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے قرآن، اب دونوں کو ایک دوسرے سے جب الگ نہیں کیا جا سکتا تو دونوں کی حفاظت ضروری ہے، دونوں کی حفاظت ضروری ہے۔
کتاب کی بھی حفاظت ضروری ہے اور کتاب کی شرح اس کی بھی حفاظت ضروری ہے. ایسا کیا کہ کتاب کی حفاظت ہو مگر شرح کی حفاظت نہ ہو, ورنہ آدمی کیا سے کیا سمجھ لے گا. میں ایک بات بولتا ہوں, ہر جگہ کا عرف الگ الگ ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں, تھوڑا کتابیں بھی پڑھا کرو تاکہ بات کو آسانی سے سمجھا جا سکے. ہر جگہ کا ایک عرف ہوتا ہے. میں نے ایک کاغذ کے اوپر لکھا کیا بات ہے. کیا لکھا ہم نے؟ کیا بات ہے. کیا اور بات اور ہے, کتنے الفاظ ہیں؟ کیا بات ہے. اب میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں وہ کاغذ کا ٹکڑا. اب آپ میری مراد بغیر میرے بتائے سمجھ سکتے ہیں, یا میں جب تک اس جملے کی مراد کسی سے نہ کہوں کہ جا کر اس آدمی کو بتا دے, کیا میرے جملے کی مراد سمجھ سکتا ہے؟ وہ یوں پڑھا جا سکتا ہے, کیا بات ہے. مستفسرانہ انداز ہے. کیا بات ہے, فجائیہ انداز ہے, تعجب کا انداز ہے. کیا بات ہے. اچھا, کیا بات ہے. تو اگر میں اپنی مراد کو متکلم اپنی مراد کو مخاطب کے سامنے ظاہر نہ کرے تو کیا متکلم کی مراد کو مخاطب سمجھ لے گا؟ مثال سامنے, میں نے لکھ دیا کیا بات ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, کہتا ہے, ملونس بہت اچھا شعر ہے, کہتا ہے گر مصور صورت آ دل سے تا خواہد کشید لیک حیرانم کہ نازش را چسا خواہد کشید. ارے محبوب کی تصویر تو کاغذ پر بنائی جا سکتی ہے, لیکن اس کی ناز و ادا کو کیسے تصویر پر اتارو گے؟ اس لیے کہ ناز و ادا کیفیات سے متعلق ہے, اور کیفیات کو کاغذ کے اوپر, کرتاس کے صفحے کے اوپر نہیں اتارا جا سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. کاغذ کے اوپر محبوب کی تصویر بنائی جا سکتی ہے, محبوب کی ادائیں نہیں ظاہر کی جا سکتی. اور شاعر نے بالکل صحیح کہا, گر مصور صورت آ دل سے تا خواہد کشید لیک حیرانم کہ نازش را چسا خواہد کشید. یہ تو مانتے ہیں کہ مصور محبوب کی تصویر کھینچ دے گا, لیکن میں حیران ہوں کہ محبوب کی اداؤں کو کیسے کاغذ کے اوپر اتارے گا. میں نے آپ کے پاس لکھ کر کے دے دیا کیا بات ہے. اب جب تک میں نہ سمجھاؤں کہ اس سے میں مراد لے رہا ہوں کیا بات ہے, میں تعجب مراد لے رہا ہوں, آپ سمجھ پائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, میری مراد کیا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک مراد ہوتی ہے, جب تک اس مراد کو اللہ نہ سمجھائے بندہ لغت سے حل کر پائے گا کہ یہ مراد ہے. اور لغت بیچاری لولی لنگڑی. میں ایک مثال دیتا ہوں. انگریزوں کے زمانے میں ایک انگریز کلکٹر کے ہاں ایک میر منشی تھے بیچارے. علماء بھی دھیان دے الحمدللہ کہ ایک انگریز کلکٹر کے ہاں ایک میر منشی بطور اجیر, بطور خادم ایک خدمت پر مامور تھے, کچھ لکھنے اکھنے کے. اچھا, انگریز کو اردو بڑی اچھی آتی تھی اور منشی جی سے بار بار یہ کہتا تھا تم انڈین ہو, تمہاری زبان اردو ہے, لیکن میں تم سے اچھی اردو جانتا ہوں. اب یہ خون کے گھونٹ پیتے رہتے, کچھ جواب نہ دیتے. ملازمت کا سوال تھا, نوکری کا سوال تھا, کہیں پلٹ کر کے جواب دیتے تو نوکری ہاتھ سے نہ چلی جائے. ایک دن آیا اور میز پر مکہ مار کر کے بولا منشی جی میں تم سے اچھی اردو جانتا ہوں. منشی جی سے رہا نہیں گیا, وہ بھی تیش میں آ گئے, غضبناک ہو گئے. کہا کہ آپ اردو کی ابجد بھی نہیں جانتے. اردو کی ابجد نہیں جانتا ہوں, ثابت کیجئے, امتحان لے لیجئے. کہا کہ امتحان لوں تو بغلے جھانکنے لگو گے. بغلے جھانکنے لگے ہو. کلکٹر صاحب بغلے جھانکنے لگے تو منشی جی مسکرا پڑے. کہا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا بغلے کیوں جھانک رہے ہو؟ کہا کہ ابھی تم بولے نا امتحان لوں تو بغلے جھانکنے لگو گے. کہا کہ اس کا کیا مطلب؟ کہا لغت سے حل کر لو. اب وہ کھولتا ہے لغت, بغل دیکھ لیتا ہے تو بغل اس کو بولتے ہیں. کھولنا, جھانکنا, وہ سب دیکھتا ہے. جھانکنا ایسے سے دیکھیں. اب بغل کو لغت میں دیکھ لیتا ہے, جھانکنے کا معنی دیکھ لیتا ہے, اور اس کے بعد آتا ہے کہتا ہے منشی جی میں نے سمجھ لیا اس جملے کا مطلب جو آپ نے کہا تھا. کہا کہ کیا مطلب ہے؟ کہا کہ بغل مانے بغل یہ, اور جھانکنا کا مطلب یہ مطلب ہوتا ہے بغلے جھانکنے. منشی جی ہنسنے لگے. کہا کہ یہ عرف ہے, یہ ایک محاورہ ہے.